پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز اور جھوٹ پر مبنی بیانات کو یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان بھارتی وزیر اعظم کے گزشتہ روز دیے گئے اشتعال انگیز اور جھوٹ پر مبنی بیانات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جب عالمی برادری خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشاں ہے، یہ بیان ایک خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو غلط معلومات، سیاسی موقع پرستی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں، فیصلہ بھارتی عوام کرے گی۔ کشمیر اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ بھارت سے مذاکرات کے ایجنڈے میں 3 چیزیں ہیں۔ دہشت گردی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا اب خود فیصلہ کرے گی۔ پاکستان 25 سال سے دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے، الزام بھی ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وزیر اعظم نے خود پیشکش کی تھی کہ دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات کی جائیں، پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تسلیم کیا جائے۔ اس نے بڑا نقصان اٹھایا، پوری دنیا سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ معروف امریکی دفاع جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ 7 مئی کو ہونے والی پاک بھارت فضائی جھڑپ میں پاکستان نے واضح کامیابی حاصل کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ بیشتر دفاعی ماہرین کا اندازہ تھا کہ بھارت کی عددی برتری اور وسائل کی بنیاد پر اس کا پلڑا بھاری رہے گا، لیکن پاکستانی فضائیہ نے حیران کن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جھڑپ کے دوران پاکستان نے چین کے جدید JED&C طیارے اور PL-15 میزائلوں کی مدد سے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ ان میں 3 طیارے فرانسیسی ساختہ رافیل تھے، جنہیں بھارت نے اپنی فضائی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس دینے کی استعداد رکھتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے، انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور شعبوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBI کی ٹیکس کے دائرہ کار اور ٹیکس آمدن میں اضافے پر اجلاس۔ سیمنٹ پلانٹس میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے مکمل نفاذ سے ٹیکس آمدن میں اربوں روپے کا اضافہ۔ اجلاس کو مکمل بریفنگ دی گئی۔ پیپلز پارٹی نے ارکان اسمبلی کے اثاثوں کی اشاعت کی مخالفت کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ میں ترمیم پیش کر دی، جس میں کہا گیا کہ اثاثوں کی اشاعت کا تعین الیکشن کمیشن کی بجائے متعلقہ اسمبلی کا اسپیکر کرے گا۔ اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے مالیاتی گوشواروں سے متعلق بڑی ترمیم سامنے آ گئی۔ سیاستدانوں کے اثاثوں سے متعلق گوشواروں کی اشاعت کو مشروط کرنے پر غور جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان کی معیشت پر بڑا اثر نہیں پڑے گا اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت کو یک طرفہ معطل سمتاز معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ دریائے سندھ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا ہے تو آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ قوم میں یکجہتی ہو۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی ممکن ہو۔ کہتے ہیں خوشی کی بات ہے بہنوں کو ملاقات کی اجازت ملی۔ پاکستان سے دنیا کے تعلقات اب تبدیل ہوں گے، دنیا کا نظریہ اب تبدیل ہوگا۔ معروف پاکستانی ہدایت کار نبیل قریشی نے آپریشن بنیاد المرصوص پر فلم بنانے کا عندیہ دے دیا۔ ہدایت کار نبیل قریشی نے عندیہ دیا ہے کہ وہ پاک فضائیہ کے حالیہ دفاعی آپریشن بنیاد المرصوص اور اس پر اہم کردار ادا کرنے والے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد پر فلم بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس کے بعد ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا کردار موضوع بحث سوشل میڈیا پر بنا ہوا ہے۔ ان کا کردار کون سا پاکستانی اداکار نبھائے گا؟ مداحوں کی جانب سے مختلف اداکاروں کے نام تجویز کیے جا رہے ہیں۔